کے بارڈر کمانڈر لیول کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی ٹینشن کو ایز کرنے کے لیے. چائنا کہ وہ آیا ہے, اس نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی وائلیشن کی ہے, وہاں پہ کلیش ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے جی. لیکن اس کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ یہ دوسرا ہے. پہلے کلیش کے اندر تو بالکل ہی کام خراب ہو گیا تھا, اور ابھی وہاں پہ اسلحہ استعمال نہیں ہو رہا, اور یہ ہاتھوں کی لڑائی ہے جی وہاں پہ, جو کہ دونوں افواج لڑ رہی ہیں چائنیز, وہ جو ہے اس میں پوری طرح فلاپ اور بے نقاب ہوئے. اچھا رضوان صاحب دیکھیں, ٹینشن تو ہے. ہوتا یہ ہے, وہ جو میں سیاچن میں رہا ہوں, میں نے آپریٹ کیا ہے, کوئی 1 سال ہم نے وہ ایریا کو میں بڑی اچھی بخوبی جانتا ہوں. ہوتا یہ ہے, جو اس ٹائپ کے جو گلیشیئرز ٹائپ کے ایریاز ہوتے ہیں, جو وہاں پہ جب کوئی بھی کیپچر کر لیتا ہے تو وہ ویکیٹ کرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان, اور آپ دیکھ لیں ہم نے 3 جنگیں لڑ لی ہیں, اور ہندوستان کا اور ہمارا موازنہ آپ کریں تو وہ بھی ایک بڑا ملک ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیپچر کرنا. تو ایگزیکٹلی میں ایک ایگزامپل ایسے دیتا ہوں, جس طریقے سے ہندوستان نے ہمارے ساتھ سیاچن میں کیا تھا, پھر دوبارہ ہمیں وہ پوزیشنز لینی بڑی مشکل پڑ گئی تھی. ہندوستان نے جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیا. چائنا کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پورا نیگوشیٹ جو وہ کر رہے تھے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, ملٹری لیول کے اوپر, جو وہ آلموسٹ ناکام ہو گئے ہیں. وہ جو چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو برقرار رکھا جائے. چائنا کے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے, پہلی آپشن تو یہ ہے کہ وہ فل فلیج اس کو ریٹیلیشن پہ جائے اور اسی پہ جنگ لڑے, اور انڈیا کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ لینا بڑا مشکل ہے کیونکہ آلریڈی آکوپائڈ پوزیشنز ہیں. دوسری آپشن یہ پاس یہ آ جاتی ہے کہ وہ جو ایریا ہے, جو کم اسٹرینتھنڈ ایریا ہیں ہندوستان کی طرف سے, جہاں پہ کم ملٹری کی پریزنس ہے, وہاں پہ کوئی ایڈوینچر کرے. جو اگر آپ کو یاد ہو, جو CDS جو ہیں ہندوستان کے جنرل بپن نے بھی ایک بتایا تھا کہ ہم ملٹری وینچر کر سکتے ہیں اگر یہ اسٹیٹس کو نہ ہوتا. تو اگر ان کیس ہندوستان کی جہاں لیس پریزنس ہے وہاں چائنا کوئی مس ایڈوینچر کرتا ہے, لیکن پھر دوسری چیز ان کے ذہن میں یہ بھی ہونی چاہیے, وہاں پہ تھنک ٹینکس پرویل کرتے ہیں, وہ یہ بھی سوچیں گے کیا اس کا جو فال آؤٹ ہوگا, کہ ریٹیلیشن ہوگی, کیا وہ افورڈ کر پائیں گے. چائنا کے لیے بڑا کرٹیکل ٹائم ہے, اور اگر وہ یہ اس کا بدلہ لیتے ہیں یہیں پہ اس پریزنٹ ایریا میں, وہ ناممکن ہے, کیونکہ میں نے آپ کو جغرافیکل ایریا کی لوکیشنز اور اس کی پرابلم بتا دی ہیں کہ جو ڈومیننٹ پلیسز ہوتی ہیں ان کو نہیں کر سکتے, اور جو دوسرا لیس آکوپائڈ ایریاز ہیں وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک اس کا جو فال آؤٹ آئے گا, جو چائنا چیز کو افورڈ کر سکے گا, وہ ایک بڑا کرسٹل کلیئر ہے, جو میرا نہیں. اچھا ہوگا کیا, ابھی دیکھیں میرے خیال کے اندر یہ ایسا ہی چلتا رہے گا, چھوٹی موٹی ٹینشنز ہیں ٹیکٹیکل لیول کے اوپر, یہ چیز چلتی رہے گی. دونوں ملک افورڈ نہیں کر سکتے. ویسے اپنا چائنا کے ان کو فیس سیونگ بھی چاہیے. پبلک جو ہے, ایک ان کی پبلک اور ایک ان کا میڈیا, وہ ان کو وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں, ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. اس طریقے سے مودی صاحب کی پرسنالٹی ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس لیول پہ وہ نہیں جائیں گے کہ وہ جنگ پوری فل فلیج ہو جائے. ٹھیک ہے. تو چائنا کی یہ بھی تو کوشش ہو سکتی ہے نا کہ میں میکسیمم سپیس گین کر لوں, کہ اس کے بعد اگر مذاکرات ہوں بھی ڈیورنگ سنو فال, اور دونوں سائڈیں اپنی اپنی پوزیشن پہ دبک کے بیٹھی ہوں, تو اس وقت جو ہے وہ میں اپر ہینڈ پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جاؤں. یہ اس طرح کی بھی تو کوئی موو ہو سکتی ہے. ایسی موو 2 دفعہ ہو چکی, آپ کو یاد ہوگا. انڈیا نے سیاچن میں کی تھی, پاکستان نے کارگل میں کی تھی. ٹھیک ہے. پاکستان سیاچن سے اپنی جگہ واپس نہیں لے سکا, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں شدید نقصان کے بعد کارگل خالی کرنا پڑا. ہم وہاں سے واپس آ گئے اور ہم نے وہ چیزیں, وہ جگہ چھوڑ دی جہاں سے انڈیا کا ہم نے رابطہ سیاچن کے ساتھ بالکل اپنے سامنے رکھا ہوا تھا, اور جب چاہے مرضی کسی کو روک لیتے آپ, اوپر کوئی نہیں جا سکتا. پراپر پلان. اب تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی ہم نے اپنے کیا, اپنے پلاننگ کے ساتھ ہی تھا. نہیں بات نہیں, سپلائی پھر آپ سیکیور کرتے ہیں نا. پہلے انڈیا نے ہیلیز کے ذریعے سپلائی سیکیور کی نا سر. نہیں, ہیلیز کے ذریعے تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. آپ بھی تو سیاچن میں کیا ہو رہا ہے, دیکھیں سیاچن کے ساتھ انہوں نے وہ ایسی طرح پہنچے تھے جب برف باری تھی, اور پاکستان کو سرپرائز ملا تھا جب اوپر وہ پہنچ چکے تھے. ہم تو نیچے رہ گئے. چاچو چند ایروناٹیکل مائل کے اوپر سکردو موجود تھا. انڈین ایئر فورس جب وہاں پہ آ کے MiG-29 مار رہی تھی, تو ہم کیوں نہیں اپنے F-16 مار سکے وہاں پہ؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب کارگل ہوا ہے تو اس دن اگر آپ کو وہ تقریر یاد ہو شہباز شریف صاحب کی, جو انہیں لاہور ریلوے اسٹیشن پہ فرمائی تھی, آپ اور ہم سارے کنٹینر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, سامنے کنٹینر پہ شہباز صاحب تھے, اور انہوں نے نعرہ لگایا تھا, اور ہم نے بھارت کا ایک طیارہ گرا دیا کارگل میں.
मेरा ख्याल है वो भूला नहीं होगा कोई। नहीं तो ये तो लेकिन उन्होंने वो भी फरमाया नहीं। तकरीबन जंग का स्टार्ट हो चुका था। छोड़ें ये इस बहस को। लेकिन इंडिया ने भी अब वहां तक अपना ग्रिप तो कर ली है, तो वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वो पाकिस्तान नहीं अब जो मुझे कारगिल पता खाली चला है कर देगा। इंडियन सबसे ज्यादा गालियां हमारे गेस्टों में से जिसको देते हैं वो चाचू हैं। कोई बात नहीं, आप मैं क्या पाकिस्तानी हूं, मुझे उनकी गालियां खा के कुछ होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया चूंकि अपर हैंड पे है, इस वक्त चाइना को तकलीफ ये हो रही है कि वो जो कुछ बेहतर इलाका था जहां से वो उनको रोक सकते हैं, इंडिया ने ले लिया है। ये चीजें कुछ उसकी साइडवेज भी हो रहा है, आप वो उसके और विंग्स भी हैं। आप वो लतीफा सुना रहे हैं कि एक साहब को एक गाड़ी टक्कर मार गई तो वो उठ के तो रोना शुरू हो गए। उसने कहा यार शुक्र करो जान बच गई। उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी के पीछे लिखा था कि अच्छा दोस्त फिर मिलेंगे, तो ये दोबारा आएगा। चाइना जो है, अगर उनकी ये गलती, इसलिए एक चीज समझने वाली बात है, अमेरिका इस वक्त फार ईस्ट में जिस तरह उनको घेर रहा है, जिस तरह पूरी बहरिया अमेरिका की उस इलाके में बेड़े जा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने वहां पे उनको घेरा हुआ है, ठीक, चाइना का इस वक्त पूरा जो है वो सी पैक रूट जो है उसको उन्होंने सेव करना है। सही, ये बात अब समझ लेनी चाहिए। ठीक, कोई चाइना को, हर मुल्क को हक है कि वो मुतबादिल रास्ता अपना क्लियर रखे। सही, चाइना को सी पैक क्लियर रखना है। सही। सी पैक क्लियर रखने के लिए स्कर्दू, लद्दाख, ऊपर सारा इलाका जो है वो जितना उनका ज्यादा कंट्रोल होगा उतना सी पैक महफूज होगा। तो उन्होंने भी अपनी चीजें देखनी है। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ही सामने आएंगी। अभी तो लगता है कि पता नहीं कुछ ये कोई फैसिनेटेड चीजें हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि सब जुड़ा हुआ है आपस में, पूरा इलाका, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये ऊपर से तो आप नक्शे में देखें तो बिल्कुल करीब है सारा कुछ। भट्टी साहब ना को ये उसको वो पंगा लेना बहुत भारी पड़ गया। उनका ख्याल ये था कि हम रूटीन में जाएंगे, 2-4 गोले वो हाथ पर ला मारेंगे, इंडिया अगर दबक के पीछे हो जाएगा। इंडिया अगर देखें जी सुपर पावर है, ये 3 महीने से स्टैंड ऑफ जारी है। 3 महीने से उन्हें पता है जी कि इंडिया अगर ना जो है वो हमें थप्पड़ मार मार के मार देगा, तो जरूरत क्या पंगा लेने की, मतलब उड़ना नहीं आता तो